الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینزل بامتی بلاء شدید من سلطانہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی، آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی حالات ہیں امت کے سامنے سب بیان فرما دی، تاکہ امت کو کئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کشمکش کا اور شک و شبہ کا امت شکار نہ ہو اور امت متزلزل نہ ہو ایسے وقت میں جب فتنے ایک طرح بہت زیادہ اٹھنے لگے اور لوگ طرح طرح کے فرقے بنانے لگے، فرقے بندی میں لوگ اختلافات میں بڑھ جائے، تو ایسے ٹائم میں امت کو پریشانی نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے بھی حالات آنے والے ہیں سب کو بیان فرمائے، اور قرآن پاک نے بھی قیامت کی علامتیں کچھ بیان فرمائی ہے۔ قیامت کی علامت تین قسم کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں علامت بعیدہ، اور دوسری ہے علامت متوسطہ صغریٰ، اور تیسری ہے علامت قریبہ کبریٰ۔ قیامت کی ایسی تین علامتیں، پہلی علامت ہے علامت بعیدہ، اس کے بعد علامت متوسطہ صغریٰ، اور تیسری علامت کبریٰ اور قریبہ۔ یہ تین علامت قیامت کی۔ علامت بعیدہ جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ قیامت کی علامت بعیدہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کرنا، شق القمر، جس کو سورہ قمر کے اندر 27ویں پارے میں 26ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ 27ویں پارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں سورہ قمر کے اندر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر کا معجزہ ہوا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر، ایک ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر آ گیا تھا، نہیں زمین پر دونوں چاند کے ٹکڑے آ گئے تھے، تو یہ علامت بعیدہ تھی۔ دوسری علامت اللہ کے نبی نے بتائی تھی کہ جنگ صفین اور جنگ جمل کی طرف اشارہ کیا تھا، جو حضرات صحابہ کے زمانے میں ہوئی۔ اور پھر ایک تیسری علامت اللہ کے نبی نے بتائی تھی کہ ایک آگ چلیں گی مدینے سے، تو وہ بصرہ تک وہ آگ رہیں گی، اتنی بڑی آگ نکلیں گی۔ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، تو یہ اللہ کے حضرات صحابہ کے زمانے میں یہ آگ نکلی، صحابہ کے بعد یہ آگ نکلی تقریباً 600 ہجری کے اندر، 600 ہجری کے اندر، یعنی صحابہ کے بعد 600 سال کے بعد یہ آگ نکلی تھی 654 ہجری میں۔ تو یہ آگ تقریباً جمادی الاخری کے شروع سے شروع ہوئی تھی، تو رجب کے آخری حصے تک چلی، یعنی تقریباً پونے 2 مہینے تک یہ آگ جو چلی تھی مدینے سے تو بصرہ تک یہ آگ تھی۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ مدینہ رات میں مدینہ نظر ہی نہیں آتا تھا، دن نظر آتا تھا، اتنی بڑی آگ تھی، لیکن مدینے کو کچھ نہیں ہوا، مدینے کے کھیتی کو، مدینے کے باغات کو، مدینے کے پودوں کو کچھ بھی نہیں، مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، اور وہ آگ پتھروں کو پگھلا دیتی تھی، جس پتھر سے بھی آگ گزرتی تھی پتھر پگھل جاتا تھا، پہاڑ پگھل جاتا تھا، لیکن درخت پر سے گزرتی تھی درخت ہرا بھرا رہتا تھا۔ تو یہ آگ تقریباً پونے 2 مہینے تک وہاں پر رہی سن 654 ہجری کے اندر۔ تو یہ علامت بعیدہ تھی قیامت کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم پہ تاتری قوم، یعنی ترکی قوم تم پر حملہ کریں گی، تمہاری جنگ ان سے ہوں گی، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، چہرے بڑے بڑے ہوں گے، اور سرخی مائل لوگ رہیں گے ترکی کے، اور وہ تم سے جنگ کریں گے اور تم ان سے جنگ کریں گے، وہ تم پر غالب آئیں گے اور تمہیں تہس نہس کریں گے۔ تو وہ تاتری قوم کا فتنہ تھا جو ترکی سے نکلا تھا، ترکی سے چلا تھا، اور انہوں نے بغداد، وہ سمرقند، تاخاک، بخارا، سمرقند یہ علاقوں کے اندر ایسی تباہی مچائی تھی کہ چند دنوں کے اندر 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ابھی فلسطین کے مسلمان 15 لاکھ بھی نہیں ہوئے، 1 لاکھ بھی نہیں ہوئے شہید۔ اس ٹائم میں انہوں نے بڑی گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا، بے دردی سے انہوں نے بھی کاٹا تھا اس ٹائم میں مسلمانوں کو۔ تقریباً 15 لاکھ مسلمان تو چند دنوں میں ہی کٹے تھے، باقی تو کٹتے رہے تھے مسلمان۔ بڑے حالات مسلمانوں پر اس دور کے اندر آئے تھے، مسلمان ایسے بزدل ہو گئے تھے کہ ایک تاتری عورت کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں، تو اس نے 100 کے قریب مسلمانوں کو کہا کہ یہیں ٹھہرے رہو، ابھی میں تلوار لے کر آتی تمہاری گردن مارتی جب تک یہاں سے جانا نہیں۔ ایک بھی مسلمان وہاں سے ہٹا نہیں تھا۔
تو وہ بھی قیامت کی علامت تھی، لیکن علامت بعیدہ تھی۔ آپ قیامت کی دوسری علامت ہے، علامت صغریٰ کہتے ہیں اس کو، وہ ہے متوسطہ صغریٰ، جو ہمارے دور میں چڑھ رہی ہے اور کافی ہو گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کئی علامتیں بتائی۔ ایک حدیث میں تو 70 علامتیں، ایک حدیث میں 60 علامتیں بتائی، ایک حدیث میں 15 علامتیں بتائی قیامت کی۔ یہاں ایک علامتوں میں سے علامت یہ بتائی کہ آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا، اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جائے گا، اور ماں باپ کے اوپر لڑکیوں کی بھی حکومتیں چلیں گی، لڑکوں کی بھی حکومت چلیں گی، ماں باپ کے اوپر زور چلائیں گے اولاد۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی کے پاس، حدیث جبریل کہتے ہیں اس کو، جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ آپ کے انتقال سے کچھ دن پہلے ہی صحابہ کو سکھانا تھا اصل میں دین، کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا ان تؤمن باللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، یعنی اسلام کے 5 ارکان آپ نے بتا دیے، ایمان، اس کے بعد پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں بتائیں۔ پھر فرمایا مل ایمان، ایمان کیا؟ تو پھر کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ رسلہ والیوم الآخر وقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، ایمان مفصل بتایا۔ پھر کہا اللہ کے نبی مل احسان، احسان کیا ہے؟ کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کہ احسان کیا ہے، تو کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اتنا تو یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مسا، قیامت کیا ہے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ السائل اعلم من المسئول، کہ سوال کرنے والا جواب دینے والے سے زیادہ جانتا قیامت کے بارے میں۔ کہا کہ اللہ کے نبی پھر بھی علامت بتاؤ، تو اللہ کے نبی نے 2 علامتیں اس ٹائم میں 2 بتائی تھی۔ پہلی علامت بتائی تھی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے مالکہ کو، اپنے آقا کو جنیں گی، اپنے رب کو پیدا کریں گے، اپنے آقا کو، رب سے مراد یہاں پہ آقا ہے، اپنے آقا کو جنیں گے۔ علماء اکرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوں گی وہی ماں پر حکومت کریں گے، ماں باپ کے اوپر زور چلائیں گے، جوان ہونے کے بعد اپنی ڈیرنگ چلائیں گے، ماں باپ کو گھور کے دیکھیں گے، یہ اولاد ایسا کریں گی۔ اور آگے فرمایا تھا کہ حفاتن و عوراتن، یہ بکریاں کے چرانے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، وہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگ جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے۔ یہ 2 علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی تھی۔ اب ہم یہ 2 علامتوں کو دیکھو، آگے اور علامتیں، تو بچوں کا آج میرا آپ کا ہم سب کا حال ہی ہو گیا کہ ماں باپ اکثر 99% ماں باپ ہم سے کیا ہے، ڈر کے بات کرتے کہ بچہ غصہ تو نہیں ہو جائے گا، نیند میں سے اٹھاتے ٹائم بھی ماں باپ کو ڈر لگتا کہ اٹھاؤں گا تو یہ چڑ تو نہیں جائے گا بچہ۔ آج ہم نے اپنے ماں باپ کی ایسی کنڈیشن حالت بنا دی کہ ہم سے ڈر کے ہر چیز ہم سے ڈر کے کرتے، وہ یہ حالت ہماری سب نے ہم نے کر دی ہے۔ تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ابھی ہم سب کے اندر یہ پائی جا رہی، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ماں اپنی ملکہ کو جنیں گی، یعنی اب ماں باپ کے اوپر اولاد کی حکومت چلے گی۔ پھر دوسری بتایا تھا کہ بکریاں کے چرانے، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ رہیں گے، جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، جنہیں کچھ گھر کا اتا پتہ نہیں تھا، جھوپڑے اور چھوٹے گھروں میں رہا کرتے تھے، لیکن زمینوں کو بھاؤ آ گیا تو اب وہ زمینیں بیچ دیے۔ اب اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ ان کے کمپلیکس ہے، اب اللہ نے اتنا پیسہ دیا، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، بڑی بڑی گاڑی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ سواری ایسی ہوں گی، ان کی مسجدوں پہ آئیں گے سواری پر سوار ہو کر، تو قیامت کی علامت کہ موٹے موٹے گدے رہیں گے ان کے سواری پر، اور اس گدوں پر بیٹھے ہوئے وہ مسجد کے دروازوں پر اتریں گے، یہ بھی حدیث پر آیا ہے۔ یعنی آج ہم دیکھو کوئی سفاری کے اندر، کوئی کوٹھی گاڑیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر لوگ مسجد کے پاس اترتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، یہ حالت ہو جائیں گے لوگوں۔ اور ایک حدیث کے اندر تو 15 علامتیں ایک کے پیچھے ایک بتائی کہ جو مال غنیمت رہے گا، یعنی مسجد کا چندہ آ رہا اس کا حساب نہیں، مکتب کا پیسہ آ رہا اس کا حساب نہیں، اسی طرح مدرسہ چلا رہے اس کا حساب نہیں ہے، قوم کا پیسہ آ رہا، اسلامی حکومت ہے، قوم کا پیسہ آ رہا، مال بیت المال آ رہا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی مانگنے کو جائے تو اس کی کٹیا کڑی اور بستر گول اس کا کر دیتے لوگ، ایسا کام لوگ کر رہے۔ تو یہ چڑھا ہے امت کے اندر۔ یعنی ایک علامت یہ بتائیے کہ لوگوں کے مال پیسے چندہ جمع ہو گئے، اس کا حساب کتاب نہیں رہا، اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے، یعنی کوئی کچھ بولے گا حساب بتاؤ تو اس کو وہ نکالنے کی، اس کو ہٹانے کی وہ کوشش کریں گے، یہ چیز ہو جائیں گی ایک۔ دوسری چیز بتائی پھر کہ آدمی اپنی ماں کا نافرمان، اپنے والد کا نافرمان، اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا۔ آج ہم دیکھو یہ علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ دوست کو قریب کریں گا اور والد صاحب دکھ گئے تو منہ اس کا خراب ہو جائے گا، دوست آئیں گا تو دوست کو دیکھیے بھی حدیث میں ہے، دوست کو آتے دیکھیں گا تو خوش ہو جائیں گا دوست آ گیا، اور والد صاحب کو آتے دیکھیں گا تو حضرت کیوں آ گئے، ایسے زبان پہ اس کے جملے آئیں گے۔ یہ چیز بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ علامت متوسطہ ہے جو ہمارے اندر سے ہو گئی، بہت ساری چڑھ رہی ہے، ہو گئی۔
پھر آگے فرمایا تھا ناچنے گانے والوں کی عزتیں ہوں گی اور ناچنے گانے والی زیادہ ہو جائیں گے. آج دیکھو میرے محترم بزرگ دوستوں کہ آج ہم لوگ اب یوٹیوب کھولو کچھ بھی کھولو, کتنے لوگوں نے اپنے وہ بنا لیے, یوٹیوب چینل بنا لیے, اور کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, وہ اپنے فالوور وغیرہ بڑھانے کے لیے, اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے وہ کیا کرنے لگے, ناچنے گانے غلط راستوں پہ وہ لوگ آ گئے کہ بس ہمارے بڑھ جانے کو نا اور یوٹیوب سے ہم کو پیسہ آ جانے کو نا. تو بہت زیادہ کثرت سے ناچ گانا اور میوزک عام ہو گئی ہے کہ میوزک عام ہو جائیں گے, اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. اور پھر قوم کے لیڈر کون رہیں گے, قوم کا سرپنچ, قوم کے ذمہ دار کون رہیں گے, جو قوم کے سب سے زیادہ فاسق فاجر لوگ ہیں, جو بدترین قوم کے بدترین لوگ ہیں, وہ لوگ قوم کے لیڈر بن جائیں گے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو سلام کریں گے صرف ان کا ڈر کی وجہ سے. سلام کرتے باپ بھی بیٹے بولیں گے بیٹا سلام کرتے, اپنے گاؤں کے سرپنچ ہے, اپنے گاؤں کے یہ ہے وہ ہے, اس طرح کہہ کے بچوں کو بھی سلام کرنے لگاتا آدمی. تو کہا کہ آدمی کو سلام کیا جائے گا اس کے خوف کی وجہ سے, مخافت شرعی, کہ آدمی کی عزت کی جائیں گے مخافت شرعی, اس کے شر سے بچنے کے واسطے کہ بابا اس سے بچ کے رہو, نہ تو خطرناک حکومت اس کے ہاتھ میں ہے, ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس کی عزت ہو رہی کیوں, عزت دل سے نہیں کوئی کر رہا, صرف عزت اس لیے کر رہا کہ عزت نہیں کریں گے تو کمینہ ہے, اپنے کمینے پن پر آ جائیں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیب والے کمینے لوگ ہو جائیں گے, یعنی کمینوں کے وہ ہو جائیں گے, کاروبار چمک جائیں گے. کمینوں کا لفظ آیا جس کا اردو میں ترجمہ کمینے سے ہوتا ہے, حدیث میں آیا کہ ان کے نصیب کھل جائیں گے, کمینے لوگوں کے ان کے نصیب بہت اونچے ہو جائیں گے, وہ دنیا کے اعتبار سے نصیب دار کہلائیں گے, حالانکہ وہ اندرونی اور عادتوں کے اعتبار سے وہ کمینے پن کے شکار ہوں گے. یہ لگ تو یہ علامت متوسطہ صغریٰ ہے جو بالکل سب کے ساتھ پائے جا رہی ہے. اور اسی میں ایک یہ بھی ہے جو آخری اسٹیپ پر ہے, یعنی علامت کبریٰ اور صغریٰ کے درمیان, علامت قیامت کی علامت صغریٰ کبریٰ کے درمیان یہ ہے کہ بادشاہ لوگ مسلط ہو جائیں گے قوم کے اوپر, اپنی اپنی قوموں پر, اپنے اپنے ملک کے اوپر بادشاہ لوگ مسلط ہو جائیں گے. حدیث کے اندر ہے کہ ینزل بامتی بلاء شدید, میری امت پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی. کس کی طرف سے آئیں گی, من سلطانہم, ان کے بادشاہ لوگوں کی طرف سے آئیں گی. آج اس وقت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور چڑھا, یہ جتنی چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی, بے حیائی عام, ناچ گانے عام, ماں باپ کی نافرمانی, اور امت کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیں گے, زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے, اس کو بہت جان پیار اس طریقہ دینے کے لگیں گے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے بتائی, لیکن یہ بھی بتایا کہ قوم کے اوپر حالات آئیں گے بادشاہوں کی طرف سے. تو یہ آج یہ جو چڑھا ہے پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, بادشاہ سے, راجہ سے, اس کی پرجا سب کے سب ناراض سے, سب پریشان ہیں, اور اس کی طرف سے ظلم ہی ظلم ہے. سب ملک اٹھا لو, اکثر و بیشتر ملک اٹھا لو, گنے چنے ملک کوئی بچا ہوگا جس کی رعایت ٹھیک ٹھاک ہوں گی اس وہاں پر, باقی سب بادشاہوں کی طرف سے ایسے حالات ہیں, لوگ پریشان ہیں. اور ظلم ہے اکثر جگہ پہ, تو بادشاہوں کی طرف سے اپنی رعایا کے اوپر بڑا ظلم ہے, ستم. تو یہ قیامت صغریٰ اور کبریٰ کے درمیان کی ایک علامت ہے, متوسطہ اور کبریٰ اس کے درمیان کی علامت ہے کہ جب بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھے گا بادشاہوں کی طرف سے امت مسلمہ پر, کافروں پر نہیں, امت مسلمہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ فرمائے, امت مسلمہ پر جب کافر بادشاہوں کی طرف سے بہت قہر برپا ہوگا, بہت زیادہ ظلم کے شکار ہوں گے, بہت زیادہ آہے آسمانوں پہ جانے لگیں گی, اور بہت زیادہ بے چینی لوگوں میں پائی جائیں گی, بد امنی پھیل جائیں گی, اور بہت قتل و غارت گیری عام ہو جائیں گی, تو پھر اللہ کو اس امت پر رحم آ جائے گا. جیسے آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ فلسطین پہ رحم فرما. تو علامت صغریٰ کے آخری دور میں ہم لوگ چڑھ رہے گئے. علامت متوسطہ کے کہ بادشاہوں کی طرف سے ظلم مسلمانوں پر واقع ہوتا چلا رہا. ہم لوگ مصر کو دیکھیں کہ ایک ٹائم میں مصر نے بھی بہت ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر. دوسرا دیکھیں گے ملک شام, بشار الاسد جب سے وہ یہودی کتا وہاں پر آیا, آج تک اس نے ملک شام میں خون اور خرابہ ہی کیا, بے دردی سے مسلمانوں کو مارا, آنسو گیس طرح طرح کے ایسے آکسیجن ایسے ہائیڈروجن چھوڑا کہ مسلمان عورتیں کپڑے اتارنے پہ مجبور ہو گئی تھی. ایسی سانس ان کی وہ ہو رہی تھی, دب رہی تھی اور ختم ہو رہی تھی کہ بے چینی بڑھ گئی تھی, گھبراہٹ ہو رہی تھی. تو مسلم عورتوں نے تو گھبراہٹ میں کپڑے اتار دیے تھے, ایسی انہیں ہائیڈروجن ایسی گیس چھوڑا تھا, اور بے دردی سے ملک شام کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا. فلسطین سے زیادہ ملک شام میں مسلمان اب تک شہید ہوئے. اس کے بعد برما کی حالت ہمارے سامنے. پھر پولیس ایکشن اس ملک کے اندر بھی ایک وقت میں ہوا تھا, کئی کے مسلمان کٹے تھے. انوے کے اندر جائیں گے تو ایک بہن کہہ رہی تھی کہ 6 بھائی تھے, 6 بھائیوں کو میرے سامنے کاٹے تھے, ایسا کہتے. اور یہ کہہ کے رونے لگے. آج بھی بولے بھائیوں کی لاشیں اور ان کا چلانا آج بھی بولے میرے آنکھوں کے سامنے اور میرے کانوں میں گونجتی بولے ان کی آوازیں.
تو پولیس ایکشن کے اندر وہ ولبھ بھائی پٹیل گجراتی نکلا تھا اور اس نے فساد مچایا تھا مہاراشٹر کی سرزمین پر. تو حالات مسلمانوں کے اوپر آج بھی حالات ہے اور قیامت تک تو یہ علامت صغریٰ چل رہی ہے. اس کے بعد رہیں گی علامت کبریٰ. علامت کبریٰ کی سب سے پہلی کڑی حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا ہے. سب سے پہلی کڑی جو ہم کو بیان کرنا ہے. امام مہدی کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اور بھی کھل کر ان کی اور بھی باتیں بیان ہوں گی. اصل میں ہمارے ہی اورنگ آباد ضلع کے اندر اور اورنگ آباد کے اندر پڑے گاؤں کے اندر ایک فتنہ پھیلا ہے. پہلے جماعت علی کے نام سے وہ 40 گاؤں سے نکلا تھا, پھر پڑے گاؤں میں رہا, پھر وہ مر گیا. اس کے بعد شکیل بن حنیف کے نام سے ایک فرقہ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ نکلا کہ جو دربھنگہ سے نکلا تھا. انجینئر تھا یہ شکیل ابن حنیف, دربھنگہ کا رہنے والا انجینئر تھا اور پول کا کام سڑکوں کا کام لیا کرتا تھا. لیکن اس کو خرید لیا گیا. دلی کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر خرید لیا جاتا ہے اور بھی جگہ جگہ پر ان کے نمائندے گھومتے گئے. اصل ان کا مین آفس جو ہے تو وہ لندن برطانیہ کے اندر ہے. لندن کے اندر مین ان کا آفس اور وہاں سے ان کی پوری محنتیں چلتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کھڑے کیا تھا جنگ آزادی کے ٹائم میں غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا تھا. جب ہندوستان پاکستان ایک تھا وہ ٹائم میں غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا تھا. اس نے پہلے اپنے آپ کو ولی بتایا, پھر بعد میں اس نے آپ کو نبی بتایا, نبی کا ذلی بتایا, ظہور, پھر بتایا کہ میں نبی کا ذلی نبی ہوں, نبی کا سایہ ہوں. اس طرح اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا. وہ بھی ایسا خطرناک فتنہ تھا, علماء پریشان تھے اس ٹائم میں, بڑے حالات میں مسلمان تھے. انگریزوں سے نپٹنا کہ یہ فتنے سے نپٹنا, کیونکہ بھولے بھالے مسلمان بیان میں بیٹھتے نہیں. بھولے بھالے مسلمان دین کے کوئی شعبے کے اندر آنے کو تیار ہوتے نہیں. اور ہوتا کیا کہ وہی وہ بھولے بھالے ادھر چلے جاتے, پھر ان کو لانا مشکل نہیں, ناممکن ہو جاتا. نہ بیان میں بیٹھتے, نہ علماء کا کوئی بیان سنتے, نہ کچھ سنتے, بس اپنی زندگی ایسے سمجھتے ہیں جیسے جانور کی زندگی ہوتی. حقیقت میں ایسی ہے. اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے مذمت بیان کی کہ جو جانوروں کی طرح گدھوں کی جیسے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور تھکائے گھر پہ آ کے پڑ جاتے ہیں. نہ نماز سے کوئی لینا دینا نہ کچھ, بس ان کا کام ہے بچے پیدا کرنا اور ان کا کام ہے بچوں کو بڑا کر دینا, ان کی شادیاں کر دینا. وہ یہی کام سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں, ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی زندگیاں گزار لیتے ہیں, پھر وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں. یہ زندگی جانوروں کی, مسلمانوں میں بھی یہ زندگی کثرت ہے. اللہ معاف کرے مسلمانوں کو. آج بھی ہم جب سچر کمیٹی کی رپورٹ اس ملک کے اندر آئی تو ہماری قوم پڑھائی کے اندر پیچھے ہے. آج بھی مسلمان پیچھے پڑھائی کے اندر, دینی تعلیم کے اندر بھی اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی مسلمان آج بھی پیچھے. جبکہ مسلمانوں کو سب سے پہلے آگے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سب سے پہلے جو وحی آئی ہمارے اوپر, اسلام کی سب سے پہلے وحی جو آئی وہ آئی اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنے کے تعلق سے آئی. پہلے علم کے تعلق سے سب سے پہلے وہی آئی. اور اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ فوکس کس کو کیا, سب سے زیادہ کسی چیز کے اوپر دھیان دیا تو علم کے اوپر دیا. علم کے اوپر اللہ کے نبی نے دھیان دیا. بدر کے اندر جو جنگی قیدی آئے فدیہ نہیں دے سکے, اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارے انصاری بچوں کو پڑھا دو, مدینے کے بچوں کو پڑھاؤ, مدینے کے بڑوں کو پڑھاؤ. کافر لوگ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا رہے تھے. اب کیا وہ دین کا علم پڑھا رہے تھے؟ نہیں, اس وقت کا جو علم تھا وہ پڑھا رہے تھے. علم بہت بڑی طاقت ہے جس کو مسلمان نہیں سمجھ رہا. آپ بڑے بڑے تاجر ہیں تو آپ تاجر بچوں کو بناؤ, لیکن ان کو علم بھی دو ساتھ میں, کیونکہ علم ایسی طاقت کا نام ہے جو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو, آدمی کے پاس علم کا پاور ہوگا وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں. اسی لیے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ علم کے دشمن ہے, یہ اسکولوں کے دشمن ہے. ایک حساب سے یہ چاہتے نہیں کہ قوم نے پڑھنا, کیوں پڑھیں گے تو ہمارے ایک ایک دکھتی نسوں کو پیر رکھنا شروع کر دیں گے اور ہمارے ویک پوائنٹ کو اور ہمارے کمزوریوں کو یہ لوگوں کے سامنے اچھالیں گے اگر پڑھنا لکھنا ہے. اور نہیں پڑھنا لکھنا آئے گا تو سی اے ہو کہ NRC لاگو ہو یا MPR لاگو ہو, کیا لینا دینا ہو رہا نا. اللہ جو کرے گا وہ کرے گا. کیا بولتا ہمارا مسلمان بھائی, اللہ جو کرے گا وہ کرے گا. اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا ہمارے اس جملے پر, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ کر رہا, نماز بھی نہیں پڑھتا فجر کے, بولتا اللہ جو کرے گا وہ کرے گا. کیا صحابہ نے یہ جملہ بولے تھے؟ آپ بتا دو. آپ کا بہت ایمان بہت پختہ ہو گیا تو کوئی صحابی سے بتا دو کہ اللہ جو کرے گا وہ کرے گا. صحابی نے یہ بولا. جنگ بدر کے اندر پہنچے, لڑے اور پورے جتنی صفیں لگانے کی تھی لگائی, پھر اللہ پہ بھروسہ کیا. ایک صحابی آئے, اونٹ کو باندھا نہیں, اور اللہ نبی کے پاس آ کے بیٹھ گئے. کہا کہ بھائی اونٹ کو باندھ دو. کہا کہ اللہ نبی اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا. کہا کہ پہلے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. قیامت تک اللہ نے امت کو بتا دیا کہ پہلے اسباب کے درجے میں اسباب کو لو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, اسباب پہ بھروسہ مت کرو. کہ بھائی اسباب جتنے جمع کرنے تھے ہم نے کر لیے, ہماری بس کے ہم نے کر لیے, اے اللہ اب تو ہی کرنے والا ہے اس کے آگے, اور تیری طاقت چلنے والی, ہمارا بس کا کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے میدان کے اندر صحابہ کو اتارا اور اپنے خیمے میں گئے اور کہا کہ اللہ اب اس مٹھی پر جماعت کی مدد کرنا تیرا کام, اگر تو نے مدد نہیں کرا تو قیامت تک بھی کوئی تیرا نام لینے والا, عبادت کرنے والا رہے گا نہیں. پہلے فوج کو جمایا,
پہلے فوج کو ابھارا، مضبوط کیا، اور پھر آ کے دعا کی اللہ کے نبی نے۔ تو اسباب کی شکل میں آدمی کو پڑھنا لکھنا چاہیے، علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علامت صغریٰ کے تعلق سے بات چلی تھی، امام مہدی تو شکیلی فتنہ، وہ قادیانی فتنہ اٹھا تھا، اس کو کیسے بھی کر کے دبائے تو ہے، پھر بھی بہرحال تو یہ جو ہمارا فتنہ ہے یہاں پر اورنگ آباد سے اٹھا، یہ شکیلی فتنہ دربھنگہ کا جو ہے شکیل ابن حنیف، ایک جادوگر بھی ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے، عیسائی اور یہود و نصارہ سے ملا ہوا ایک انسان ہے۔ اس نے آ کر اس نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، پورا ایک محلہ، وہ اس کا پڑے گاؤں کا ایک پورا حصہ ان کے ہاتھ میں پورا کے پورا چلا گیا۔ تو علامت کبریٰ جو سب سے بڑی علامت قیامت کی رہیں گی، اس کی پہلی کڑی حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا ہے۔ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ جب بہت زیادہ بادشاہ ظلم کریں گے، مسلمانوں کو بہت قتل کریں گے، بہت بے یار و مددگار مسلمان ایسے ہو جائیں گے، نہتے ہو جائیں گے، اور خون مسلمانوں کا بے دردی سے پانی کی طرح بہا جائیں گا۔ مسلمان ایسا نہیں کہ لڑیں گے نہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت تو برابر لڑتے رہیں گی، کوئی ان کا ساتھ دے نہ دے، کوئی ان کو دہشت گرد بولے نہ بولے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، وہ جماعت بالکل لڑتے رہیں گی یہاں تک کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ وہ جماعت لڑائی سے پیچھے ہٹیں گی نہیں، برابر قتال کرتے رہیں گے۔ ان کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو وہ قوم تو لڑتے رہیں گے برابر، لیکن کچھ چیزیں ایسی رہیں گی جس کو وہ سمجھیں گے نہیں کہ ہم جیت رہے کیوں نہیں۔ جب ہم حق پر ہے، مسلسل لڑ رہے گئے، پھر ہم جیت رہے کیوں نہیں، اس میں وہ پریشان رہیں گے۔ اللہ کی ذات پر کوئی شک نہیں ہوگا، اور توکل علی اللہ کے اندر بھی کچھ بھی ان کے کمی نہیں آئے گی، لیکن ایک دل کے اندر بات آئیں گی بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے، کہ کیا بات ہم جیت رہے کیوں نہیں، بس یہ پریشانی ان کے رہیں گے۔ لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے کہ ہمارے کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم یہود و نصاروں کو زیر نہیں کر پا رہے، وہ یہ کمزوری میں رہیں گے۔ ایسے وقت کے اندر عرب کا بادشاہ مرے گا، عرب کا جو بھی خلیفہ رہے گا وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہوگا، وفات ہوں گی۔ تو اب اختلاف اٹھے گا کہ کس کو امیر بنایا جائے، کس کو بادشاہ بنایا جائے، یہ اختلاف اٹھے گا امام مہدی کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، کہ المہدی منی، المہدی منی، کہ مہدی جو ہوں گے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ اجل الجبہتی، چہرہ ان کا روشن ہوگا، چہرے کو دیکھو تو روشن پیشانی رہیں گی ان کی، اور انکل انفی، کہ ان کی جو ناک رہیں گی وہ کھڑی ناک ہوں گی ان کی، اور چہرہ جو ہوگا، جو کلر ہوگا چہرے کا وہ سفید سرخی مائل ہوگا، یعنی سفید کلر ہوگا لیکن لال کی طرف تھوڑا سا مائل ہوگا، جو خوبصورتی کے اور ظاہر کرتا ہے، یعنی بہت بھلا کے اچھے خوبصورت ہوں گے، دکھنے دکھانے کے اندر اللہ کے نبی کے جیسے تھوڑے تھوڑے لگیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو بہت نبیوں کو پیدا کیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی خاتم النبیین کو، امام المرسلین کو پیدا فرمایا۔ نبی کوئی نہیں آیا، لیکن ایک نبی ایسا آیا کہ سارے نبیوں کا نبی، سارے نبیوں کا امام آیا۔ ایسے ہی حضرت زین العابدین اور حضرت حسن اور حضرت حسین، 2 بھائی، ان 2 بھائی کے خاندان میں، حضرت حسین کے خاندان میں بہت بڑے بڑی ہستی آئے۔ حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین، جس کو علی اصغر کہتے تھے، جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے، علی اصغر، جن کا نام زین العابدین، یہ زین العابدین سے بڑے بڑے اللہ والے آئے، امام باقر آئے، اور بھی بہت بڑے بڑے اللہ والے آئے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں ہمارے 11 امام انہی سے آئے، حسن عسکری آخری امام تھے ان کے 12ویں امام کون ہے؟ تو حسن عسکری کہتے ہیں، حسن عسکری جو تھے ان کے 11ویں امام شیعہ کے، وہ 11ویں امام کو بچے اولاد نہیں ہوئے، لیکن شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو اولاد ہوئی تھی باندی سے، تو شرم کے مارے انہوں نے اولاد کو چھپا دی، وہ اولاد ایسی چھپی غار کے اندر جا کر کہ وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے وہ ہمارے 12ویں امام آئیں گے، ان کے 12ویں امام کا ان کو انتظار ہے۔ دیکھو یہ جو دنیا چڑھی نا، تو ہر ایک انتظار میں ہے۔ مسلمانوں کو امام مہدی کا انتظار ہے، عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے، یہودیوں کو دجال کا انتظار ہے، اور شیعہ کو اپنے 12ویں امام کا انتظار ہے۔ یہ سب منتظر بیٹھے ہوئے، انتظار ہے۔ اب دیکھو کس کا انتظار صحیح لگتا، کس کا غلط لگتا۔ لیکن ایک بات بھی غور سے سن لو، مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ ہمارے اختلاف اتنے شدت سے ہے کہ جو دیوبندی ہے وہ اہل حدیث کو عجیب نظروں سے دیکھتا، اہل حدیث دیوبندی کو الگ نظروں سے دیکھتا، پھر دیوبندی اور اہل حدیث سنی کو الگ نظروں سے دیکھتا، یعنی ایسے نظروں سے دیکھتے، نفرت کی نظروں سے دیکھتے، تنگ نظریے سے دیکھتے، ایک دوسرے کو کافر بول دیتے، ایک دوسرے کو گمراہ بول دیتے، ایسا یہ معاملہ کرتے۔ اگر خدا نہ خواستہ امام مہدی آ جائے، ان کا ظہور ہو جائے اور وہ کسی ایک فرقے کے اندر چلے جائے تو کیا کریں گے؟
اگر وہ کسی ایک فرقے کے اندر چلے جائے، اہل حدیث کے اندر چلے جائے، تو دیوبندی کریں گے کیا اور سنی کریں گے کیا؟ مسئلہ کھڑے ہو جائے گا ہمارا، جیسا یہودیوں کا مسئلہ کھڑے ہو گیا تھا۔ جتنی علامتیں امام مہدی کی ہم کو بتائی گئی اللہ کے نبی نے، اس سے کئی گنا زیادہ علامتیں یہودیوں کی تورات میں، عیسائیوں کے انجیل میں اللہ کے نبی کی بتائی گئی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی۔ اور قرآن نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو ایسا پہچانتے، اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے ہوں، ایسے آپ کو پہچانتے کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ نبی آیا تو صحیح، لیکن ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا، ہمارے فرقے میں کیوں نہیں آیا؟ یہ وجہ سے انہوں نے، یہودیوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اور پھر دوسری جماعت بھی ایک آ گئی، ایک نئی آ گئی، ایک طرف نظام الدین والے، مرکز والے، اور دوسری طرف شورا والے۔ ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ امت کے اندر آ گئی، ابھی امت اختلاف سے چڑھی تھی کہ ایک تماشا اور آ گیا ہے۔ اور یہ جتنے بھی تماشے نا، سب سے زیادہ سر درد ہے نا علماء کیا رہتا ہے اس میں۔ جو علماء میدان میں اترے ہوئے ہیں، جو علماء کام کر رہے ہیں، جو علماء بیان کر رہے ہیں نا، وہ علماء کی بہت بڑی پریشانی رہتی ہے اس کے اندر کہ کیسے قوم کو ایک کرنا ہے۔ اس سے حالت چڑھ رہے، مار کا ٹائم آ گیا، قوم مار کھا رہی، اور قوم ابھی تک ملنے کو تیار ہو رہی نہیں، اختلاف میں لگی ہوئی قوم ایک دوسرے کو ابھی بھی غلط بتا رہا ہے کہ سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں، شیعہ چھوڑ کر باقی ہر فرقے کے پاس اپنی اپنی دلیلیں، اس پر وہ عمل کر رہا، کوئی غلط نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں ہوگا غلط، سب چیزوں میں غلط نہیں ہے، کچھ معمولی چیزوں کے اندر غلطی ہے، سب طرف ہے، لیکن ہر ایک کے پاس بہرحال اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں۔ اور ہم ایک دوسرے کو زبردستی نفرت کریں تو مولانا سجاد نعمانی کہہ رہے ہیں کہ اگر امام مہدی آ جائے اور وہ ان فرقوں میں سے کسی ایک فرقے میں آ جائے تو کیا کریں گے ہم؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بس وہی کہیں گے کہ وہ ادھر کیوں آ گیا۔ آئیں گی بات یہ دل کے اندر، کیونکہ ابھی بھی ہے تو تب بھی رہیں گے۔ دل مسلمان کے بارے میں گشادہ ہی نہیں ہے نا، ہمارا دل مسلمان کے بارے میں صاف ہی نہیں ہوتا جا رہا ابھی تک فرقوں کے اندر ہے، ابھی تک وہی بٹے ہوئے ہم لوگ جائے نا، ہمارا نظریہ، اور کتنا بھی جوڑو نا تو جڑنے کو عوام تیار ہوتی نہیں۔ دیکھو ہم ایک پلیٹ فارم پر ہم لوگ کتنا بھی لڑتے ہیں، علماء کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، لڑتے بھی، لیکن ہم لوگ فوراً ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ عوام میں سے دیکھو نا تو ایک ہوتے ہی نہیں جلدی، ہر ایک بس اپنا اپنا لے کے بیٹھ جاتا، بس ایک ایک باتوں کو لے کر بیٹھتا بس ایسا۔ تو بہرحال امام مہدی کے تعلق سے بات چلی تھی کہ امام مہدی کا ظاہر ہونا، کہا کہ وہ میرے اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چہرہ کشادہ ہوں گا، پیشانی کشادہ ہوں گی، سفید سرخی مائل ہوں گے، ناک آپ کی کھڑی رہیں گی۔ اور اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا حسن حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، کیونکہ حضرت حسین کی اولاد میں تو بہت اللہ والے آئے، لیکن حضرت حسن کی اولاد میں بڑے بڑے اللہ والے نہیں آئے اللہ والے، لیکن ایسا مشہور نہیں ہوئے اور بڑے بڑے کارنامے نہیں ہوئے ادھر، لیکن آخر میں جو آئیں گا ان کی اولاد میں وہ معمولی آدمی نہیں آئیں گا، وہ امام مہدی آئیں گا پھر ڈائریکٹ۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام میں آخر میں کوئی آیا تو اللہ کے نبی آئے، ایسے ان میں آخر میں کون آئیں گا تو وہ امام مہدی آئیں گے۔ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں اس لیے بھی آئیں گے کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے صحابہ کی جنگ کی حالت میں، لڑائی کے وقت میں، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد جب مسلمان آپس میں پھوٹے ہوئے تھے، ملک شام ایک دارالسلطنت بن گیا تھا حضرت معاویہ کا، اور کوفہ دارالسلطنت بن گیا تھا حضرت علی کا، اور مدینے کو چھوڑ دیے تھے، خلافت مدینے سے اٹھ چکی تھی، ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 6 مہینے خلافت کی، اور پھر حضرت معاویہ کو کہا کہ ہم بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور سب مسلمانوں کو حضرت معاویہ سے جوڑ دیا، یعنی مسلمانوں کی 2 آپس میں پھوٹی ہوئی جماعتیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے دونوں جماعتیں ایک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت معاویہ نے 20 سال حکومت پھر کھل کر کی ہے، تو 40 سال حضرت معاویہ کی جو حکومت رہی وہ بادشاہت رہی، خلافت نہیں رہی، تو 40 سال میں 20 سال میں آپ نے بہت پھر کھل کر حکومت کی، دور دور تک پھر آپ کی حکومت کا پرچم لہرایا، بہت دور تک حکومت پھیلی تھی۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جوڑا تھا، آخری میں امت پھوٹی ہوئی رہیں گے، امام مہدی امت کو جوڑ دیں گے۔ شیعہ لوگوں کا 12واں امام مہدی رہیں گے، اور ہم سب ہی امام مہدی کے منتظر ہیں، تو ہم سب امام مہدی کا ظاہر ہونے کا وقت کیا رہے گا؟ یہی وقت رہے گا ان کا، کہ متعین نہیں ہے وقت، بلکہ یہ رہے گا کہ مسلمانوں پہ حالات اور مسلمانوں کا پرسان حال کوئی نہیں، اور مسلمانوں کی ایک جماعت برابر جہاد کرتے رہیں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور پسپاہی کی طرف ہوں گے، لیکن وہ ہمت نہیں ہاریں گے، ان کے ایمان میں ذرہ برابر ڈگمگاہٹ نہیں ہوں گی۔ ایسے حالات کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر لوگ خلیفہ کو تلاش کریں گے، مدینہ منورہ کے اندر بادشاہ مر جائے گا، اب کس کو بنانا؟ تو مسلمانوں کی ایک جماعت، متقی پرہیزگار سمجھدار باشعور مسلمانوں کی ایک جماعت رہیں گی جو تلاش کریں گے کہ ہو نہ ہو امام مہدی یہاں پر ہوں گے، چلو کوئی شخص دیکھ کر ہم لوگ اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت معلوم نہیں ہوگا، اس وقت ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی کر کے،
وہ اللہ کے رسول وہ رہیں گے تو سے اللہ کے نبی کے خاندان کے. ان کی پیدائش کی جگہ مدینہ المنورہ ہے اور ان کی ہجرت معنی بادشاہت کی جگہ خلافت کی جگہ مکہ مکرمہ ہے اور ان کی ہجرت کی جگہ ملک شام فلسطین ہے. تو امام مہدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی کر کے. ان کا نام رہے گا محمد, ان کے ان کے ابو کا نام رہے گا عبداللہ. محمد ابن عبداللہ ان کا نام رہے گا. ان کو بھی پتہ نہیں کہ میں مہدی. مہدی تو ان کو لقب ملے گا. مہدی کے معنی ہدایت یافتہ, صحیح راستے پہ چلنے والا. تو وہ مدینے میں رہیں گے, لوگ پہچان لیں گے تو وہ مدینے سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے. جب مکہ آ جائیں گے تو مکہ کے اندر بھی لوگ ادھر سے مکہ آ جائیں گے اور تلاش میں رہیں گے امام مہدی کی. مکہ میں بھی ایک جماعت مضبوط رہیں گی جو امام مہدی کو تلاش کریں گے اور وہ بڑے تلاش کرنے والے, بڑے بصیرت والے اور فراست والے مسلمان ہوں گے. تو امام مہدی کو طواف کرتے کرتے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ نہیں آپ ہی امام مہدی. وہ کہیں گے نہیں میں مہدی نہیں ہوں, آپ نے کو غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ یہ لوگ ضد کریں گے نہیں آپ مہدی ہے, یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوں گی. ظہر کی اذان ہوں گی تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا. تو ان کو کہیں گے کہ آپ کو ہی امامت کرنا ہے کیونکہ آپ ہی امام مہدی اور ہم نے آپ کے ہاتھ کے خلاف بیعت کر لی, آپ کو ہی اب ہمارے ساتھ مل کے لڑنا ہے. امام مہدی ظہر کی نماز ادا کریں گے. نماز کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل و دماغ کے اوپر بات کھلیں گی کہ تم ہی امام مہدی اور آخری اس امت کے امام اور قائد اور لیڈر ہیں. اس کے بعد پھر سلام پھرنے کے بعد وہ اعلان کریں گے کہ لوگوں میں مہدی ہوں اور آپ لوگ میرے ہاتھ میں بیعت کر لو. جب وہ مہدی کا اعلان کریں گے امام مہدی جو کہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے, اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے, تو وہ اعلان کریں گے تو ملک شام سے ایک جماعت نکلیں گی جنگ کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ جنگ پوری ملک شام میں چلیں گی. فلسطین, اسرائیل, ملک شام یہ سب ایک ہی ہے. اسرائیل کو الگ سے ملک نہیں ہے. ملک شام کا حصہ فلسطین ہے, ملک شام کا حصہ اسرائیل ہے, ملک شام کا حصہ جارڈن ہے اور ملک شام کا حصہ لبنان ہے. ایسا یہ سب ملک شام کے حصے. ملک شام کے ٹکڑے کیے گئے. ملک شام بہت مالدار, خوبصورت, سرسبز, شاداب ملک کا نام. لوگ تجارت کے لیے وہاں جایا کرتے تھے لیکن سب برباد کیا گیا اس ملک کو. تو ملک شام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. فلسطین الگ کیا گیا. فلسطین میں بھی پھر اسرائیل ایک بن گیا. پھر ادھر جارڈن کو الگ کیا گیا. حماس کو, لبنان کو الگ کیا گیا. لبنان جو ہے لبنان کو الگ کیا گیا. ایسا سب ٹکڑے اس کے کیے گئے. ملک شام الگ کیا گیا. تو ملک شام کے اندر یہ سب جمع رہیں گے. یہ یہودی مسلمانوں کو ماریں گے اور وہی مسلمانوں کی ان کی جنگ چلتے رہیں گے. تو ملک شام سے پھر یہ اپنا لشکر روانہ کریں گے مدینہ, مکہ مکرمہ مدینہ کی طرف. یہ مکہ مکرمہ میں رہیں گے حضرت امام مہدی, ان کی طرف لشکر روانہ ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, یغزو جیشن الکعبہ فاذا کانوا ببیضاء یخسف باولہم وآخرہم, کہ یہ جماعت چلیں گے تو یہ مکہ سے بھی آگے روانہ ہو جائیں گی, مدینہ سے آگے روانہ ہو جائیں گے مکہ کی طرف. ملک شام, مکہ والوں کو جانا ہوتا ہے تو ملک شام جانے کے لیے مدینہ بیچ میں آتا ہے. ابو سفیان کا قافلہ بھی ملک شام سے مدینہ ہوتے ہوئے آ رہا تھا مکہ. تو یہ لوگ بھی مدینہ ہوتے ہوئے ملک شام سے مدینہ, مدینہ سے یہ لوگ آئیں گے مکہ کی طرف. بیچ میں ایک میدان ہے, اس کو بیضا کہتے ہیں. اس میدان کو, اس میدان کے اندر جب یہ پہنچیں گے, چٹیل میدان بہت بڑا, تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو زمین میں ڈھسا دے گا. شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب زمین کے اندر دھس جائیں گے, ایک بھی بچ نہیں پائیں گے. جب دوسرے مسلمانوں کی آنکھ کھولیں گے کہ واقعی یہ امام مہدی ہے, کیونکہ ان کے تعلق سے تو اللہ نبی نے کہا کہ جو لشکر لڑے گا ان سے وہ تو پسپا ہونے والا ہے. تو وہ پورا کے پورا جب چلے جائیں گا تو پھر یہ خبر ملک شام میں, عراق میں پھیلیں گے. تو ملک شام میں ابدال رہتے ہیں, ابدال, کتب اور ابدال. ابدال کو ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتا تو دوسرے اس کی جگہ لیتا, اس کا بدل آ جاتا دوسرا, اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر ابدال موجود ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کا انتقال ہوتا دوسرا اس کی جگہ لے لیتا, جگہ خالی نہیں رہتی. ملک شام میں کثرت سے ابدال اور کتب رہتے ہیں. تو کتب اور ابدال بھی وہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ آئیں گے اور پھر عراق کے مسلمان بھی مکہ مکرمہ آئیں گے اور پھر مسلمانوں کی ایک جماعت, مضبوط جماعت مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی. امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ بہت پکے مسلمان ہوں گے, سچے مسلمان ہوں گے, اوریجنل پیور مسلمان ہوں گے, دل صاف ستھرے مسلمان ہوں گے, گندے دل والے مسلمان نہیں ہوں گے. پھر وہیں عرب کا ایک آدمی, بنو کلب کا ایک آدمی کو غصہ آئے گا کہ یہ قریشی رہیں گا, اس کو غصہ آئے گا کہ اس نے کیا نیا دعویٰ کر لیا. وہ بھی فوج لے کے نکلے گا. امام مہدی مسلمانوں کا ایک لشکر کا کہیں گے جاؤ اس سے نپٹ کے آؤ. وہ لشکر سب کو ختم کر کے پھر واپس لوٹیں گا. بہت مال غنیمت حاصل ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم الفاظ یاد نہیں رہے, مفہوم ہے کہ بد نصیب ہوگا جو اس مال غنیمت سے محروم رہے. ایسا محبت میں اللہ کے نبی نے الفاظ بولے, حقیقت میں بد نصیب نہیں ہوگا بلکہ ایک مسکراہٹ ہے. اللہ کے نبی نے کہا یعنی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو وہ مال غنیمت کو حاصل کر لے ان کا.
تو بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کا ہاتھ لگے گا، اور پھر مسلمانوں کو اس وقت لڑنے کی ضرورت رہے گی ملک شام پر، یعنی فلسطین اسرائیل کی طرف مسلمانوں کو جانے کی ضرورت پیش آئے گی، اور پھر مسلمان روانہ ہوں گے ملک شام کی طرف۔ امام مہدی کے ساتھ میں یہ لشکر روانہ ہوں۔ امام مہدی 40 سال میں ظاہر ہوں گے، پیدا تو ہوں گے ماں کے پیٹ سے جیسا ہوتے عام، 40 سال تک ان کو بھی اپنی خبر نہیں رہیں گی، 40واں سال ان کا ہوگا، ان کی عمر 40 سال کی ہو جائیں گی، تو اس سال وہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور وہ 7 سے 9 سال دنیا کے اندر حکومت کریں گے، ایسی حکومت کہ پوری دنیا میں ظلم ستم اور کفر کا ننگا ناچ ہو رہا ہوں گا، باطل ننگا ناچ نچ رہا ہوں گا، ظلم پر وہ تلے ہوا ہوں گا، بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہوں گا۔ ایسے وقت میں پھر وہ 9 سال میں اور 7 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کو، امن کو قائم کر دیں گے، ایسا امن، ایسا عدل و انصاف کہ دنیا نے کبھی ایسے عدل و انصاف کو اور کبھی ایسے امن کو نہیں دیکھی جیسے اس ٹائم میں دنیا امن کو دیکھیں گے، کیونکہ دنیا کئی سالوں سے امن کو ترس رہی ہے، سچائی کو ترس رہی ہے، انصاف کو ترس رہی ہے۔ جب سے صحابہ دنیا سے گئے امن کو دنیا محتاج ہو گئی ہے، اور صحابہ نے بھی پوری دنیا پہ کیا حکومت کرے، جہاں تک ان کو حکومت رہی وہاں دنیا نے امن کو دیکھا، جہاں حکومت نہیں رہی وہاں پہ تو امن نہیں ملا دنیا والوں کو۔ تو وہ اپنے اتنے 7 سال اور 9 سال کی اتنی قلیل مدت کے اندر پورے دنیا کو امن و امان سے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب یہ ملک شام میں یہ لڑیں گے، جو بھی ان کے مقابلے میں نا ان سے ان کی جنگ ہوں گی۔ اب یہ یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، جن سے ان کی جنگیں ہوں گی۔ ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنگ چالو ہے، اور یہ جنگ ختم ہونے والی، ہاں یہ جنگ بالکل ختم ہوتی نہیں۔ اب یہ جنگ اپنا کیا نتیجہ لاتی ہے ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ 5 گایوں کا یہ کب سے انتظار کر رہے تھے یہودی، لال کلر کی گائے ان کو لگ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی 2500 سال پہلے بھی گایوں کو ذبح کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ جو پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر، وہ سورہ بقرہ کا نام ہی اسی بقرہ کے اوپر ہے، بقرہ کے معنی گائے کے آتے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا میراث حاصل کرنے کے لیے۔ اب کس نے قتل کیا پتہ نہیں چل رہا تھا، قوم آگے کہ مجھ سے بتاؤ کس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو نبی ہوں، میرا کام تو نہیں ہے قتل کو اس نے کیا بتانا، میرا کام تو آسمان کی خبریں وغیرہ دینا۔ کہا کہ نہیں پوچھ کے آؤ، اللہ تعالیٰ کے پاس گیا کہ قوم ایسی ضد پہ اڑی ہے، قتل کرنے والے کو بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو بتا دیں گے لیکن ان کو گائے ذبح کرنے کا بولو۔ تو وہ گائے ذبح کرنے کا بولو تو گائے ذبح کرنے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ جاؤ پوچھ کے آؤ گائے کیسی ہونا، کیسی گائے لگ رہی بولو کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتائے لا فارد ولا بکر، نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، بیچ کی گائے ہو، ایک دم جوان کولی بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو، بیچ کی گائے ہو۔ پھر اب یہ پوچھ لیے تو کر لینا تھا ایسی کوئی بھی گائے لا کے۔ تو پھر کیا بولتے ہیں، جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ جاؤ اپنے رب سے پوچھ کر آؤ کہ اس کا کلر کیسا ہونا، مالا نوحا، اس کا لون کیسا ہونا، کلر کیسا ہونا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گئے پوچھا اللہ اس کا کلر کیسا ہوتا، کہا کہ صفرا، کہ اس کا کلر زرد کلر کا ہونا، پیلے کلر کا ہونا۔ یہ لوگ لال کلر لے رہے پیلے کلر سے۔ تو پھر وہ کہا، پھر آگے کہا کہ موسیٰ ہم کو بتاؤ کہ وہ گائے کی حقیقت کیسی ہونا، یعنی کیا حقیقت والی ہو، اس کی حقیقت کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا کہ باری تعالیٰ وہ پوچھ رہے حقیقت کیا ہو۔ کہا کہ یہ آخری سوال ہے، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے وہ ایسی گائے تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی گائے ہو لا تثیر الارض ولا تسقیھا، ایسی گائے ہو جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، تو ایسی گائے۔ تو انہوں نے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے کئی سالوں سے گائے کی تلاش میں تھے، تو ان کو امریکہ کے گاؤں کے ایک شہر کے اندر ان کو 5 گائے مل گئی، جو گائے بالکل جس سے انہوں نے کوئی کام نہیں لیا۔ 2.5 سال سے انہوں نے یہ گائے لا کے رکھا ہے، اور یہ جو 7 اکتوبر کو جو پہلی جنگ شروع ہوئی اقصیٰ کی، طوفان اقصیٰ کے نام سے، اس کے 2.5 مہینے پہلے ان کے اخباروں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم بیت اللہ کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر گائے کو ذبح کریں گے۔ یہ زبردستی انہوں نے حملہ نہیں کیا، حماس نے لبنان، انہوں نے القاسم بریگیڈ حماس نے زبردستی حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ہیں نا تو فلاں تاریخ کو ایسی حرکت کرنے والے ہیں۔ اپریل کا مہینہ انہوں نے طے کر کے رکھا تھا، اور ان کا جو مہینہ چلتا اس اعتبار سے 2 اسناد سناد ایسے کوئی لفظ بولتے وہ ان کی عبرانی زبان کے اندر، تو اس اعتبار سے وہ 10 اپریل کا دن آ رہا ہے، تو ان کا پہلے سے طے تھا، تو مجبوراً ان کو حملہ کرنا پڑا، مجبوری میں کی انہوں نے یہ سب کام۔ تو وہ 5 گائے کا انہوں نے وہاں سے آج تک یاد رکھے ہوئے، جب بھی ان کے اوپر حالات آتے وہ گائے کو ذبح کرتے ہیں ایسا، اور لال گائے پیلی گائے سے لا کے ذبح کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے لال گائے لائے، اس کو 2.5 سال سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی بال سفید تو نہیں اندر۔ وہ لال گائے کا کیا کرنے والے گے، وہ لال گائے کو وہاں پہ لے جائیں گے اس مسجد کے اندر، گنبد صخرہ پر، اس مسجد پر، اور وہاں جا کے ان کو ذبح کریں گے۔ ذبح کرنے کے بعد ان کو جلائیں گے، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پانی کے اندر ڈالیں گے، جلنے کے بعد پورا راکھ بنا دیں گے گائے کو، 5 گائے کو، اور اس راکھ کو وہ پانی کے اندر ڈالیں گے، اور اس پانی سے تمام یہودیوں کو غسل دیں گے، اور پھر یہودیوں کو کہیں گے کہ اب آ جاؤ، اب تم پاک صاف ہو گئے، اب مسجد اقصیٰ کے اندر آ جاؤ، یہ مسجد اقصیٰ تمہاری ہے، گنبد صخرہ تمہاری ہے،
اور ہیکل سلیمانی کا اوپر اب تمہارا ہی حصہ ہے، تمہارا قبضہ ہے. اس طرح وہ بلائیں گے. وہ گائے کو ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے ان کا. بہرحال حضرت امام مہدی جو کوچ کریں گے، سفر کریں گے، ان سے لڑنے کے بعد، عرب میں لڑنے کے بعد آپ جائیں گے سب سے پہلے ملک شام کے اندر. اور ملک شام میں آپ کے ساتھ اصل میں جو کمزوری اسلامی لشکر کو درپیش تھی، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، امام مہدی سب سے پہلے اس کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے تم ابھی تک فتح نہیں پا سکے. پھر وہ کمزوری کو دور کیا جائے گا. امام مہدی کے اندر کچھ خاص خداداد صلاحیتیں ہوں گی اور ساتھ میں اللہ کی مدد ہوں گی. ایک تو خداداد صلاحیتیں، اللہ کی مدد، اور جو جنگ جس وجہ سے جیت نہیں پا رہے تھے اس کے وہ مین نقطے وغیرہ بتا دیں گے، وہ سبب بتا دیں گے، وہ سبب بھی دور کر دیا جائیں گا. مسلمان بہت طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور اپنے قوت ایمانی کے ساتھ مسلمان پھر بہت تیزی اور پورے جوش کے ساتھ مسلمان جنگ لڑیں گے اور یہود و نصارہ پر مسلمان غالب آتے چلے جائیں گے. یہود و نصارہ کی ہوا اکھڑ جائیں گے. ایسے وقت میں پھر یہودی اپنے خدا کو پکاریں گے. پھر وہ خدا نکلے گا ان کا دجال. وہ رہے گا حضرت مہدی علیہ رضوان کا 7واں یا 8واں یا 9واں سال رہے گا ان کا دنیا میں ظاہر ہونے کا. ظاہر تو پیدا تو پہلے ہوں گے، ظاہر ہونے کا ان کا 9واں یا 7واں سال ہوگا جس میں دجال ظاہر ہوگا. دجال اس دنیا کے اندر 40 دن تک رہیں گا، لیکن اس کے 40 دن بڑے لمبے چوڑے رہیں گے. اس کا پہلا دن تقریباً 1 سال کے برابر، دوسرا دن 6 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور چوتھا دن عام دنوں کے برابر اس کا ہوگا. لیکن کوئی گاؤں دنیا کا ایسا نہیں چھوڑے گا، کوئی گاؤں محلہ ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں وہ نہیں گزرے گا، صرف مکہ مدینہ چھوڑ. ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر قصبے کے اندر وہ پہنچ جائے گا اور ان 40 دن کے اندر اسی محنت کر لے گا اور ایسی چیزیں اس سے ظاہر ہوں گی بالکل انسان کی عقلوں کو وہ بالکل حیران کر دے گا. ایک آدمی جائے گا ایک دم پکا مسلمان اس کے پاس، وہ کہیں گا مجھ پر ایمان لا، کہا کہ نہیں تو دجال تیرے اوپر ایمان لا. کہا کہ میں خدا ہے، میرے اوپر یقین نہیں آ رہا. تو وہ کیا کرے گا، دیکھ میں تیرے دادا کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو وہ کہیں گا میرے دادا تو میں تو پیدا بھی نہیں ہوتا جب میرے دادا کا انتقال ہو. اچھا تیرے دادا کو دیکھا نہیں، تیرے چاچا کو تو دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں چھوٹا تھا، میرے چاچا کو پہچانتا، میرے چاچا کا انتقال ہوا تھا، میں تھا. تو کہا کہ پہچان گا تیرے چاچا کو، دیکھ میں تیرے چاچا کو زندہ کر کے لاتا. وہ اس کے ساتھ شیطانی لشکر بھی مل جائے گا، خبیثوں کا لشکر بھی مل جائے گا اور یہود و نصارہ کا لشکر بھی اس کے ساتھ میں مل جائے گا. اب وہ سب لشکر، جادو، ساری چیزیں اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری طاقت اس کے پاس رہیں گی. بناوٹی جنت، بناوٹی جہنم اس کے پاس رہیں گی، ساری صلاحیتیں رہیں گی. تو ان میں سے ایک شیطان کو بنا کے لا لیں گا. شیطان بالکل اس کے چچا جیسا بن کر آ جائے گا مسلمان کے اور کہیں گا بھتیجے مجھ کو پہچانتا ہوں، میں عبد الرحمن تیرا چچا ہوں. تو وہ کہیں گا کہ ہاں میں تم کو پہچانتا ہوں. کہا کہ تم کیسے آ گئے؟ کہا کہ یہ اپنے خدا نے، اس اللہ نے، اس خدا نے مجھ کو لے کر آیا. جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسی کا نام اللہ ہے. یہ اللہ ہے اور ان کی بات مان لے. ان کی بات مانے گا تو جنت میں چلے جائیں گا، نہیں مانے گا تو جہنم میں چلے جائیں گا. آپ بتاؤ مسلمان کرے گا تو کیا کرے؟ ایمان والے کا کیسا خطرناک امتحان ہے. ایک طرف تو قید سالی، جو صرف دجال کو مانے گا اس کو لڑکی بھی ملیں گی، اس کو دولت بھی ملیں گی، اس کو گاڑی سواری سب ملیں گی، عزتیں ملیں گی اس کو دنیا کی. اور جو دجال کو نہیں مانے گا اس کے کھانا بند، اس کے لیے پانی بند، اس کے لیے حالات ہی حالت رہیں گے. معصوم بچے اس کے بلاتے ہوں گے، اس کی گھر کی مستورات کھانے کو ترس رہی ہوں گی. ایسی حالت کے اندر ایمان کو بچانا ہے. ایسی حالت میں ابھی بچت گھٹ میں ایمان بک جا رہا اپنا، اور ذرا سے حالت آئے تو اپنا معاملہ ڈاماڈول ہے. تو ایسی حالت میں کیا کریں گے جب دجال ظاہر ہوگا؟ تو ہمارے ٹائم میں حکم مت ہو، لیکن ہمارے نسلوں کے ٹائم میں تو ہو جائے گا. تو اپنے نسلوں کے ایمان کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے، مضبوط بنانا ایمان کو. تو دجال اس کے چچا کو بتائیں گا، وہ کہیں گا چچا کہ بھتیجے اس پر ایمان لا لے. تو اب وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کا یقین بدل جائے، اس کا بالکل ایمان اس کے اوپر آ جائے گا اور وہ دجال کو خدا بول بیٹھے گا. پھر دجال اس کو اٹھا کر ڈالے گا جنت میں. اللہ کے نبی نے کہا خدا پاک کی قسم وہ جنت نہیں رہیں گی، وہ جہنم ہوں گی حقیقت میں، اور جو جہنم ہوں گی وہ حقیقت میں جنت ہوں گی. تو ایسے حالات دکھائیں گا. کسی گاؤں میں جگہ لوگ بولیں گے کہ اتنے دنوں کے ہمارے پاس بارش نہیں ہوئی. کہا کہ اب بھی بارش ہوگی، اب بھی بارش ہوگی. اچھا تم زمین میں غلہ بوئیں گے، وہ غلہ ابھی بیج ڈالیں گے نہیں، تو دجال بولیں گا زمین کو چل کھیتی اگا دے، تو وہ کھیتی وہیں اگ جائیں گی. اب یہ چیزیں آدمی دیکھیں گا تو کیا، ایک پانی والا آیا تو لوگ اس کے پیچھے پورے پانی میں ہوا وہ پھونکنے والے جمع ہو جاتے ہیں اپنے پورے مسلمان. وہ بوٹلیں پوری بند اور وہ مائک میں پھونک رہا ہے، موٹر اپنی پوری بند، پھر بھی لوگ اس سے پانی پڑھ کے لیتے. تو دجال اتنے بڑے بڑے شعبہ بازی اور اتنے بڑے بڑے کرا اس کی بتائیں گا ساری چیزیں. تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ ایسی حالت ہوگی. امام مہدی بہرحال دجال کے آدمیوں سے لڑیں گے، دجال سے باقاعدہ نہیں لڑیں گے، لیکن پھر اس میں
آپ دمشق کی جامع مسجد کے اندر، ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر سارے مسلمان کو لے کر وہاں پہ محفوظ ہو جائیں گے ایک طرح سے، بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ مسلمانوں کو کہیں گے جو جہاں ہے وہاں پہ دب جاؤ، وہاں پہ چھپ جاؤ، میدان باہر مارکیٹ میں مت آؤ، دکانوں پہ مت آؤ، باہر مت آؤ، کہ اگر باہر آئیں گے تو دجال کے فتنے سے بچ نہیں پائیں گے، اس لیے اندر چھپ کے رہو، بھوک کو برداشت کرو، ساری چیزوں کو برداشت کرو۔ یہ سارے امام مہدی کی طرف سے اعلانات وغیرہ ہو جائیں گے، اور امام مہدی علیہ رضوان یہ ملک شام کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد کے اندر مسلمانوں کو لے کر اندر رہیں گے۔ اب فجر کی اذان ہوگی، لوگ سنت موقع ادا کریں گے، اس کے بعد پھر جماعت کھڑے ہونے کا وقت آئے گا، امام مہدی مصلی پہ چڑھیں گے کہ اتنے میں لوگوں کی طرف سے ایک شور ہوگا کہ دیکھو آسمان سے کون اتر رہا ہے۔ دو فرشتوں کے ذریعے سے اس دمشق کی جامع مسجد میں آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہک نہیں جانا، ان کو عیسیٰ مان لینا کہ وہ درمیانی قد کے ہوں گے، خوبصورت حسین و جمیل ہوں گے، اور ایسا لگ رہا ہوگا جیسا ان کے بالوں سے ابھی پانی ٹپک رہا ہے، لیکن پانی ٹپک رہا نہیں ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ گھنگور ریالے بال ہوں گے، بالوں میں چمک ہوں گی، کالے ہوں گے، گھنے ہوں گے، 33 سال کی ان کی عمر ہوں گی، جوانی کے اندر وہ بھری جوانی کے اندر وہ اتریں گے، تو ان کو دیکھ کر شک میں پڑنا نہیں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام مان لینا۔ تو پھر جیسے مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ کوئی معمولی مسلمان تھوڑی جمع ہوئے ہوئے ہیں، وہ تو سب اوریجنل مسلمان جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ تو سارے مسلمان دیکھیں گے، کہیں گے دیکھو کون اتر رہا ہے، نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اکراماً نام نہیں لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اتریں گے، اتنے میں امام مہدی مصلی پہ، تو پھر پیچھے آئیں گے تو دیکھیں کہ دمشق کی جامع مسجد بہت اونچی ہے، اس کے اوپر وہ اترے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے چھوڑ کے آسمان میں چلے جائیں گے۔ اب وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سیڑھی لاؤ، میں سیڑھی سے نیچے اترتا، اتنے آسمان سے سیڑھی نہیں لگی اور وہاں سے یہاں تک آنے کو سیڑھی لگی، کیوں لگی؟ اس لیے لگی کہ اب دارالاسباب کے اندر آ گئے، اب اسباب کی ضرورت آ گئی، تو اسباب کے طور پر پھر سیڑھی وہاں پہ لگائی جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اترنے کے بعد امام مہدی کہیں گے کہ اب آپ اتر گئے تو اب امامت آپ ہی کرو، وقت آ گیا، نماز جماعت کھڑے رہنے کا وقت آ گیا، آپ پڑھو۔ تو یہ کہیں گے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں اس امت کے اندر ایک امتی بن کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت برحق اپنی جگہ پر ہے، ثابت ہے، معزول نہیں ہے آپ اپنی نبوت سے، لیکن اس امت کے اندر آپ ایک قائد بن کر آئیں گے، ایک امیر بن کر آئیں گے، ایک امام بن کر آئیں گے، ایک خلیفہ بن کر آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع رہیں گے، تابع رہیں گے، ساری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں تو امتی بن کر آیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ بھی اس امت کی شان ہے کہ ایک نبی اس امت کے پیچھے نماز پڑھا، امتی کے پیچھے۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، نماز کے بعد پھر مشور ہوں گا، پھر دجال کو قتل کرنے کے یہ لوگ نکلیں گے اسرائیل کی طرف، یہ لوگ رہیں گے ملک شام دمشق میں، اب یہ لوگ نکلیں گے اسرائیل کی طرف، اور اسرائیل کی طرف میں امام مہدی بھی ساتھ میں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں، دو بڑی ہستیاں ساتھ میں ہیں، مسلمان اوریجنل ہے، مضبوط ہے، پکے ایمان والے ہیں، کوئی خوف نہیں، ہر ایک کے زبان پر اللہ کا ذکر اور دل کے اندر یہ تمنا آرزو کہ ہماری شہادت ہو جائے، ہمیں اللہ شہادت کا مقام دے۔ اور یہ یہودیوں کو بہت بے دردی سے، جہاں بھی یہودی چھپے گا پتھر بھی بول دے گا میرے پیچھے چھپا، صرف حرکت کا درخت نہیں بولے گا جو اسرائیل اگا رہا ہے، باقی سب بتا دیں گے۔ جہاں پر یہودی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگیں گے، دجال دیکھ کے بھاگیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیکھیں گے ویسے بھاگنا شروع کر دے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے گھوڑے پہ سوار ہو کر، وہ آگے یہ پیچھے، وہ باب لوط پہ پہنچیں گا جہاں سے ابھی اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، وہاں سے بھاگنا چاہیں گا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اور جس درخت کے پیچھے چھپیں گا وہ درخت آج بھی موجود ہے، اس درخت کے پیچھے سے پکڑ کر اس باب لوط پر پکڑ کر اور اسے مار کر اس کنویں میں ڈالیں گے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ تو امام مہدی علیہ رضوان کی یہ حالت ہے، اگر کوئی ہندوستانی پڑوسی ملک کو کوئی کہے کہ میں مہدی ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا بالکل، کیونکہ امام مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اپنے آپ کو مہدی ہی نہیں بولیں گے، لوگ ضد کریں گے تب بھی آپ مہدی نہیں بولیں گے۔ دوسری بات، آپ حسین و جمیل ہوں گے، دیکھو اکثر 99% اللہ والے خوبصورت ہی چلے، 1-2 اللہ والے آپ کو کالے ملیں گے، ورنہ جو بھی اللہ والے آپ کو دیکھیں گے آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی دیکھیں گے کیا نور ہے۔ آج بھی دیکھ لو، مولانا نعیم الرحمن کو دیکھ لو، مولانا شیر محمد صاحب آتے مکرانی ان کو دیکھ لو، حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی کو دیکھ لو، طارق جمیل کو دیکھ لو، مفتی طارق مسعود کا چہرہ دیکھ لو، مولانا سعد صاحب کو دیکھ لو، مولانا ابراہیم دیولہ کو دیکھ لو، کیسے اکثر و بیشتر آپ کو اللہ والے خوبصورت ہی دکھیں گے۔ تو امام مہدی بھی کوئی معمولی نہیں ہوں گے، وہ بھی خوبصورت ہی ہوں گے، 99% خوبصورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی پورے کے پورے، کوئی نبی بالکل کالا کلوٹا نہیں، کوئی نبی میں کوئی عیب نہیں، ہر نبی کو اللہ نے خوبصورت بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، خوبصورت ہی دنیا کے اندر نبی آئے۔ تو امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے وہ بھی عربی النسل ہوں گے، اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان ہستیوں کے خاندان سے ہوں گے، چہرہ ان کا بالکل چمکدار ہوگا، روشن ہوگا، پیشانی چمکدار ہوں گی، ناک کھڑی رہیں گی،
تو یہ ان کی علامت ہے. پھر اپنے خود سے اپنے آپ کو امام مہدی نہیں بولیں گے. اور پھر ظاہر کہاں ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ظاہر ہوں گے، پیدا ہوں گے مدینے میں، خلافت ملے گی مکہ میں، ہجرت کریں گے ملک شام میں. ان کے ظاہر ہوتے ہی جنگیں شروع ہو جائیں گی. اور یہ شکیل بن حنیف کون سی جنگ لڑا؟ کوئی جنگ لڑا نہیں، انجینئر تھا، اس کا باپ حنیف تھا اور ہندوستان کے اندر پیدا ہوا، وہ بھی بہار کے اندر پیدا ہوا غلطی سے. ایک بہاری صد بیماری ایسا کہا جاتا ہے، ہوگا بہار کے اندر پیدا ہوا وہ بھی. تو یہ مکہ المکرمہ، یہ بہار، دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کی جو پیدائش ہے مدینہ منورہ ہے، آپ کی جگہ خلافت کی مکہ المکرمہ ہے. تو امام مہدی کے یہ ساری علامتیں گئے. باقی جنہوں نے بھی دنیا میں دعوے کیے بہت آئے، کذابون، سلاسون کذابون، بہت جھوٹے لوگ دنیا کے اندر آئے امام مہدی ہونے کا، انہوں نے دعویٰ کیا لیکن وہ سب جھوٹے گئے. آج بھی یہ فتنہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت فتنے دنیا کے اندر آئیں گے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی فتنے میں نہ پڑے. یوٹیوب کو بہت دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. ایک اللہ کے بندے نے یوٹیوب کو دیکھا، ہمارے سلوڑ کے اندر 3 مستورات کی کارگزاری یوٹیوب کے اندر، انہوں نے سبسکرائب کیا تو کس کو کیا؟ قادیانیوں کو کر دیا. قادیانیوں بھی کا بھی یوٹیوب چلتا، ان کا بھی گوگل پر ان کے بھی ویب سائٹ وغیرہ ہے. تو اس اللہ کے 3 لڑکے عورتوں نے سلوڑ کے اندر ہی ہمارے وہ قادیانیوں کو چینل کو انہوں نے سبسکرائب کر لیا تھا. ان کو کئی دنوں تک تو پتہ بھی نہیں چلا، ان سے وہ دین سیکھ رہے تھے. بعد میں ان کے رشتہ دار کے اندر پڑھی لکھی عورتیں، دیکھو پڑھی لکھے بہت، ہر وقت پڑھے لکھے کا لفظ آ رہا ہے. پڑھے لکھے عورتوں نے ان کو سمجھایا کہ بیوقوف یہ قادیانی لوگوں کا ہے، ان کا چینل چلتا ہی. پھر ان کو عقل آئی، ورنہ اگر وہ سنتے رہتے تو آدمی جس کا سنتا اس کا ہو جاتا، آدمی ہو کر رہ جاتا. تو بڑی خطرناک چیز ہے. تو اپنے ذہن و دماغ سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان بھکتی نکالنا ہے، کسی کا بالکل اندھی تقلید نہیں کرنا ہے. قرآن حدیث کے اوپر ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے. اور حقیقی جو علماء اکرام کی جماعت ہے، علماء ربانیین اور ڈرنے والے علماء اکرام، علماء حق، ان کی جو جماعت ہے، ایسی جماعت کا ہم کو ساتھ ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور ان کے بیانات سننا چاہیے.